اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیقتل بعذرا اناس یغضب اللہ لہم واہل السماء۔ پروگرام مقدس مقامات کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے، اور گزشتہ پروگرام میں جتنے بھی اس سے پہلے اس عنوان سے کیے گئے وہ مکہ اور مکہ میں موجود مقدس مقامات، خاص طور پہ سب سے عظیم اور سب سے مقدس جگہ اللہ رب العزت کا پہلا گھر یعنی خانہ کعبہ، اس کے متعلق پروگرام سب کے سب ہوئے۔ آج ہماری خواہش تھی، ہم چاہتے تھے کہ مدینۃ الرسول اور وہاں پہ موجود جتنی زیارتیں ہیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور دیگر جتنی بھی اہم شخصیتوں کے روضہ ہائے مبارک یا قبور جو موجود ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ لیکن پچھلے دنوں میں ایک واقعہ خاص طور پہ یہ ہوا کہ ایک اور مقدس جگہ کہ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت حجر بن عدی، ان کے روضہ مبارک کو اکھاڑ دیا گیا، ان کی قبر کو کھول کے ان کے جسد اقدس کو وہاں سے کسی اور جگہ پہ منتقل کیا گیا اور توہین کی گئی۔ جناب حضرت جعفر طیار بہت بڑی شخصیت، جناب جعفر طیار کے روضہ مبارک کو بھی آگ لگائی گئی۔ لہٰذا مناسب خیال کیا گیا کہ ان دونوں شخصیتوں کی عظمت جو ہے وہ کسی حد تک ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں تاکہ ملت اسلامیہ کے تمام افراد کو پتہ چلے کہ شخصیت حجر بن عدی کی کیا ہے اور جناب جعفر طیار کی کیا ہے۔ اس پروگرام میں ظاہر ہے کہ ایک شخصیت کا تذکرہ ہم کر پائیں گے، اور جس شخصیت کا آج ہم تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے جناب حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب حجر بن عدی بن معاویہ بن جبلہ بن عدی عدی کندی کے نام سے، قبیلہ کندہ سے ان کا تعلق ہے۔ معروف نام تو ان کا حجر ہی ہے، لیکن تاریخ نے ان کو حجر الخیر کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ حجر الخیر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کو حجر الشر کا نام دیا جاتا ہے، اور سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام جب معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلے پہ آئے تو حجر بن عدی یعنی حجر الخیر حضرت علی کی طرف تھے، اور حجر الشر جو ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان کی طرف تھا۔ ان دونوں چچا زاد بھائیوں میں تفریق کے لیے چونکہ دونوں کا نام ہی حجر تھا، عام طور پہ ان کو حجر الخیر کہا جاتا تھا اور اسے حجر الشر کہا جاتا تھا۔ جناب حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں اپنے بھائی ہانی بن عدی کے ساتھ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کیا۔ بہت بڑی شخصیت جناب حجر بن عدی، کہا جاتا ہے کانا امیرن مطاعن،
یہ ایک ایسا امیر تھا، بہت لشکروں کے سرداری ان کو میسر آئی۔ سرکار حضرت علی کے محبوں میں جناب حجر بن ادئی کا شمار ہوتا ہے۔ نہ صرف محبوں میں بلکہ ایسے محب کے جو نامور شیعان علی قرار دیے جا سکتے ہیں، ان میں ایک نام حجر بن ادئی کا ہے۔ صفین میں سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے لشکر میں ان کو چاند قبیلوں کی جو کہ وہاں پہ لڑ رہے تھے ان کی سربراہی انہیں ہی عطا کی گئی تھی۔ ہم آگے چل کے بیان کریں گے۔ شجاعت، شہامت، زہد و تقوی، امانت و دیانت اور صدق میں بہت زیادہ شہرت تھا۔ فتوحات اسلامیہ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ جنگ قادسیہ میں بھی یہ شامل ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ یہ جنگ قادسیہ میں شامل ہوئے، بلکہ جہاں دمشق کے تقریباً 25 میل باہر مرج عذرا جس جگہ کا نام ہے، اس شام کے علاقے کو جہاں پہ آپ کی قبر اقدس ہے، روضہ مبارک تھا، وہ جگہ بھی آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوئی تھی۔ مستدرک میں حاکم نے، بہت بڑے عالم حاکم، انہوں نے اپنی کتاب مستدرک میں کہا ہے کہ راہب صحابہ یہ تھے، یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے صحابہ میں سے جسے راہب صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت متقی، بہت تقوی والا، بہت پرہیزگار، تارک دنیا گویا کہا جائے تو وہ شخصیت جو ہے وہ حضرت حجر بن ادئی تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ ہے کہ انا حجرن کانا شجاعا تقیا، حجر شجاع بھی تھے اور متقی بھی تھے، اور جنگوں میں جو کرامات آپ سے ظاہر ہوتی تھیں وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ تاریخ طبری اور ابن یعنی عاصم نے بھی اس بات کو تاریخ میں نقل کیا ہے کہ بِأَنَّهُ كَانَ فَارِسًا فِي فَتْحِ العراق و ایران و شام، یہ ایک بہت بڑے گھوڑا سوار تھے، جنگ قادسیہ میں بھی، جنگ عراق میں بھی اور شام میں بھی۔ آپ کے فضائل اور آپ کی عظمت جو ہے وہ تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمائی، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی آپ کی بہت عظمت کو بیان کیا ہے۔ حضرت حجر بن ادئی چند ان افراد میں سے ہیں کہ جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن کرنے والوں میں بھی شامل تھے۔ تاریخی حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان نے ربضہ بھیج دیا تھا، یعنی مدینہ بدر کر دیا تھا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو مدینہ بدر جب کیا گیا تو الوداع کرنے کے لیے آئے، ان میں یقینی طور پہ حضرت علی تھے، اور پھر جب حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں ان کا انتقال ہوا اور ان کے کفن و دفن کا انتظام کرنے کا وقت آیا تو حضرت حجر بن ادئی اس میں بھی شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حجر بن ادئی کے بارے میں اس بات کو ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ جنگ قادسیہ میں بھی یہ شامل تھے، اور چونکہ حجر دو تھے، ایک یہ اور ایک ان کا چچا زاد، جیسا کہ ہم نے کہا ان کو حجر الخیر کہا جاتا ہے، اس کو حجر الشر کہا جاتا ہے، یہ اپنے ایمان اور عقیدے میں اتنے پختہ تھے کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو جنگ صفین میں
مزہج قبیلہ، اشعرین، کندہ اور حضر موت کی سربراہی، یہ 4 قبیلے تھے کہ جو جناب حجر بن ادئی کی سربراہی میں سرکار حضرت علی علیہ السلام نے دیے تھے۔ یعنی ان 4 قبیلوں کے جتنے بھی فوجی افراد تھے ان سب کے سربراہ کا نام جو ہے وہ حجر بن ادئی تھا۔ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے میں یہ اتنے پختہ تھے کہ جب ان کا چچا زاد بھائی وہی حجر الشر جو ہے وہ ان کے مقابلے پہ آیا تو یہ تلواریں سونت کے اس کے مقابلے پہ آئے اور قریب تھا کہ اسے قتل کر دیں، لیکن خزیمہ بن ثابت اسدی وہ درمیان میں آیا۔ وہ چونکہ معاویہ بن ابو سفیان کی طرف سے جنگ صفین میں تھا، اس نے ایک تلوار ان کے نیزے پہ ماری جس کی وجہ سے وہ حجر الشر ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا۔ یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حضرت علی کے ان محبوں میں سے تھے، حضرت علی کے ان شیعوں میں سے تھے اور شیعوں کے سربراہوں میں سے تھے کہ جو اپنے ایمان اور عقیدے میں اپنے چچا زاد بھائی کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اگر خزیمہ بن ثابت اسدی درمیان میں نہ آتا تو وہ ضرب حجر الشر کے پہ پڑتی اور حجر الخیر کے ذریعے سے وہ یقیناً ختم ہو جاتا۔ سرکار حضرت علی علیہ السلام نے جب نہروان کی جنگ کی تو یہ جنگ کا ایک اصول ہے کہ جنگ میں کیا ہوتا ہے، ایک میمنہ ہوتا ہے اور ایک میسرہ ہوتا ہے اور ایک قلب لشکر ہوتا ہے۔ جب بھی پہلے زمانے میں جنگ ہوا کرتی تھی تو میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر کے لیے علیحدہ علیحدہ سربراہ بنائے جاتے تھے، اور جو سربراہ بنائے جاتے تھے وہ معمولی شان کے حامل نہیں ہوتے تھے۔ نہروان کی جنگ میں حضرت علی نے اپنے میمنہ یعنی دائیں طرف والا جو لشکر تھا اس کی سربراہی عطا کی تھی اسی حجر بن ادئی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ان کی عظمتوں میں سے اور حضرت علی کے محبوں اور حضرت علی کے شیعوں اور شجاعت کی دلیل یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان جب ایک حصے پہ حکمران بن گیا اور دوسری طرف حکومت حضرت علی کی تھی تو معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علی والے حصے میں گڑبڑ کرنے کے لیے وہ مختلف طریقوں سے لشکر دے کے لوگوں کو بھیجتا تھا تاکہ ان لوگوں کو جا کے پریشان کیا جائے اور آہستہ آہستہ ان علاقوں کو بھی وہ فتح کر کے جو حضرت علی کے دائرہ اختیار میں تھیں ان کو بھی وہ فتح کر کے گویا اپنی حکومت میں شامل کرے۔ نام بڑا ہے ضحاک بن قیس، یہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھیوں میں سے ایک بہت بڑا بندہ ہے۔ ضحاک بن قیس جو ہے اس کو معاویہ بن ابی سفیان نے 3000 کا لشکر دے کے حضرت علی کے علاقے میں گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے بھیجا۔ جب یہ شخص گیا تو اس نے مختلف جگہوں پہ جا کے وہاں پہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی اور 39 یعنی 39 ہجری میں حاجیوں پہ اس نے حملہ کیا، لوگوں کا مال چھین لیا، جو بندہ اس کے ساتھ ملاقات کرتا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا، حتیٰ کہ سالبیہ کے مقام پہ ضحاک بن قیس نے اس علاقے کے حاجیوں پہ حملہ کیا، اور جب حاجیوں پہ حملہ کیا تو ان پہ حملہ کر کے ان کا مال چھین لیا یعنی سالبیہ کے مقام پہ، اور پھر وہ آگے بڑھا۔ جب وہ ضحاک بن قیس آگے بڑھا تو اس کی ملاقات عمر بن امیس بن مسعود زاہلی سے ہوئی۔
ज़िहाक बिन कैस ने अमर इब्न उमैस बिन मसऊद ज़ाहली को भी कत्ल कर दिया हज के रास्ते में। उसको जब कत्ल किया तो फिर सरकार हज़रत अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपनी तरफ से जिसे फ़ौज का सिपा सालार बना के भेजा था उसका नाम है हुज्र बिन उदै। 4000 का लश्कर देकर हज़रत अली ने हुज्र बिन उदै को भेजा और जाके हुज्र बिन उदै ने ज़िहाक को इस कत्लो गारत से रोका, यहाँ तक कि ज़िहाक बिन कैस जो है उसको शाम की तरफ भागना पड़ा। सरकार हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शहादत के बाद पूरे इलाके पे हुकूमत माविया बिन अबी सुफियान की कायम हो गई। सरकार हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातो वस्सलाम की मुसालहत के बाद जब उसकी हुकूमत पूरे इलाके पे कायम हो गई तो उसने कूफे में जिस बंदे को अपना गवर्नर बनाया उसका नाम है मुगीरा बिन शोबा। मुगीरा बिन शोबा के बारे में वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुगीरा बिन शोबा वही बंदा है कि जिसने अल ऐलान पहली मर्तबा माविया बिन अबी सुफियान को ये मशवरा दिया था कि तू अपने बाद यजीद को अपना जानशीन बना। मुगीरा बिन शोबा सरकार हज़रत अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम पे सब्बो शितम करने की कोशिश करता था, लेकिन हुज्र बिन उदै जब तक वहाँ मौजूद रहे किसी को ये जुर्रत ना रही, या हमेशा उनका आपस में जब भी कोई ये जुर्रत करने की कोशिश करता था तो जो मद्दे मुकाबिल आता था उसका नाम था हुज्र बिन उदै। कुछ बातें हम और भी आपकी खिदमत में इस शख्सियत के बारे में अर्ज़ करेंगे, लेकिन हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।